اب حق مہر کیا ہے؟ یاد رکھو حق مہر کے مسئلے میں کیا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں حق مہر نکاح پڑھانے جائیں، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو لکھ دیں جی جو شرعی ہے۔ یاد رکھو شرعی حق مہر کیا ہے؟ لڑکی اور لڑکا یا لڑکی کا ولی اور لڑکے کا ولی جس رقم پر متفق ہو جائیں، جس رقم پر متفق ہو جائیں وہ حق مہر شرعی حق مہر بن جاتا ہے۔ آسان سمجھا دوں تو وہ یہ ہے کہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ باقاعدہ لڑکی کو بتایا جائے کہ آپ کا حق مہر یہ رکھ رہے ہیں، کیا تو راضی ہے؟ یا اس سے پوچھا جائے اور وہ کسی کو اپنا ولی نامزد کر دے کہ اتنے حق مہر کے عوض آپ میرا نکاح کر دیجئے گا۔ صحیح طریقہ اصل میں یہ ہے حق مہر کے ادا کرنے کا کہ باقاعدہ لڑکی بتائے کہ اتنے حق مہر کے عوض آپ میرا نکاح کر دیں، لڑکے والوں سے کہہ دیں۔ اب وہ جس کے ذمے لڑکی نے لگایا ہے وہ باقاعدہ لڑکے والوں سے آ کے یہ بات کہے کہ اتنے حق مہر کے عوض میں اپنی بیٹی کا نکاح دوں گا، اور وہ اس بات کو قبول کریں اور کہہ دیں بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ جتنا بھی طے ہو جائے، وہ 1 روپیہ، 1 لاکھ، 10 لاکھ، 10 کروڑ، چاہے ڈھیروں ڈھیر سونا، جو طے ہو جائے اب وہ شرعی حق مہر بن چکا ہے، اب وہ لڑکے کو دینا پڑے گا۔ ہاں لڑکی مرضی سے چھوڑے یہ الگ مسئلہ ہے، کیونکہ اس نے قبول کر لیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حق مہر کے معاملے میں اتنی بحث کرو کہ تمہیں پسینہ آ جائے، مگر ہمارے ہاں اکثر یہ ہو رہا ہے لڑکی سے پوچھا ہی نہیں جاتا، بس اس کو بتا دیا جاتا تیرا حق مہر 5,000 متعین کر دیا ہے، اور وہ بھی خاموشی سے کہتی کہ ٹھیک ہے چلیں 5,000 کر دیا تو ٹھیک ہے۔ مگر اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ لڑکی کو پہلے آگاہ کیا جائے یا اس سے پوچھا جائے، اور وہ لڑکے کو آ کے بتایا جائے کہ اتنے حق مہر کے عوض آپ کا نکاح منعقد کیا جا رہا ہے، اور جس بات پہ وہ راضی ہو جائیں تو وہی حق مہر اب شرعی بن جاتا ہے، وہ جتنا بھی متعین ہو جائے۔ علاوہ ازیں جیسے کہ ایسے کہ رسمی کاروائی ہے پھر وہ چل ہی رہی ہے، اور اس کے بارے میں باقاعدہ طور پہ ہمارے پاس احادیث کی روشنی میں موجود ہے کہ کتنا ہونا چاہیے۔ جس طرح حضرت جابر بن عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ یہ سنن دار قطنی کے اندر یہ حدیث ہے، لکھا علماء نے یہ ضعیف ہے لیکن اس کو بعض نے نقل کیا ہے، کہ فرماتے ہیں کہ کم از کم 10 درہموں سے کم کوئی حق مہر نہیں، کم از کم 10 درہم سے کم حق مہر نہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا حق مہر ادا کیا؟ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ام المومنین اما عائشہ الصدیقہ سے نکاح فرمایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 400 درہم حق مہر ادا کیا، اور سیدہ زینب بنت جہش کا حق مہر بھی 400 درہم کا تھا، اور سیدہ ام سلمہ کا مہر نبی علیہ السلام نے جب حضرت ام سلمہ پاک سے نکاح کیا تو ان کے مہر میں کیا تھا؟ 1 بستر، 1 پیالہ، کھانے کا برتن، 1 لاٹھی۔ یہ بھی رکھا جا سکتا ہے، یعنی پیسے نہیں، لڑکی کہتی میں نے پیسے نہیں لینے، میں نے سونے کی فلاں چیز لینی ہے حق مہر میں نے پیسے نہیں لینے، میں نے بستر لینے ہیں، اچھا بستر لینا ہے، تو وہ اگر لڑکا کہے ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں تو وہ حق مہر ہو جائے گا۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ کے حق مہر میں یہ چیزیں عطا کی، اور سیدہ حفصہ بنت عمر، حضرت عمر پاک کی بیٹی کا جب نکاح نبی علیہ السلام سے ہوا تو 400 درہم حق مہر مقرر کیا گیا، اور سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان کا مہر 400 دینار تھا اور جسے نجاشی نے ادا کیا، اور صفیہ بنت اخطب کا مہر
ان کو آزاد کرنا تھا، اور سیدہ میمونہ حلالیہ کا مہر 400 درہم تھا، اور جو حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب نے ادا کیا، اور اسی طرح زینب بنت خزیمہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ان کا نکاح بھی 400 درہم تھا۔ یہ تمام حوالے سیرت ابن اسحاق کے اندر موجود ہیں، سیرت ابن اسحاق کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا حقمار ازواج مطہرات کا منتخب فرمایا۔ اب دوسرا بھی ایک طریقہ، ایک لڑکی یہ بات کہتی کہ مجھے اتنا حق مار دے، اب لڑکا یہ کہتے میرے پاس طاقت نہیں ہے، اگر کوئی دوسرا یہ کہہ دے کہ تو اس سے نکاح کر، میں تیرا حق مار تیری طرف سے دے دیتا ہوں، یا میں تجھے دیتا ہوں تو اپنی بیوی کو دے دے، تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ مثالیں موجود ہیں صحابہ کی تاریخ میں کہ بعض صحابہ کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے، جب ان کو کہا کہ نکاح کر لو، کہا اتنے پیسے نہیں، تو دوسرے ساتھی نے کہا تو نکاح کر، تیرے حق مہر کے پیسے میں دوں گا، تو نکاح کر۔ تو اس لیے حق مہر جو ہے یہ لازم امر ہے نکاح کے منعقد کرنے میں، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ اور ہے کہ بعض لوگوں کا حق مہر متعین نہیں ہوتا۔ اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ حق مہر متعین نہیں کیا جاتا، میں نکاح ہو گیا، حق مہر متعین ہی نہیں کیا، اب اس لڑکی کا کتنا مہر ہوگا؟ اس کو لکھتے ہیں کہ مہر مثل، مہر، اب اس آدمی کو مہر مثل دینا پڑے گا۔ مہر مثل کیا ہوتا ہے کہ جس خاندان سے اس نے نکاح کیا، خاندان کی لڑکی سے نکاح کیا ہے، اس کی بہن یا اس کی اعزا رشتہ داروں میں سے اس زمانے کے اندر جس لڑکی کا نکاح ہوا ہے، جو اس کی طرح خوبصورت تھی، اس کی ہم عمر بھی تھی، اب جو حق مہر اس کا متعین ہوا تھا وہی حق مہر اس کا ہو جائے گا۔ یہ بات کو پھر سمجھیں غور سے، یعنی ایک لڑکی کا حق مہر متعین ہی نہیں ہوا، نکاح ہو گیا، بھول گئے، نہیں کہہ سکے، کہا ٹھیک ہے جو دی چاہے کر لینا، اب بعد میں لڑکی نے کہا میرا حق مہر جو متعین کوئی نہیں ہوا، اب وہ لڑکا کیا ادا کرے؟ یا متعین تو کیا نہیں تھا، تو اب مہر مثل ہی اس لڑکی کا مہر ہو جائے گا، یعنی جو اس کی بہن کا ہوگا یا اس زمانے میں اس جیسی لڑکی، اس کے خاندان کی لڑکیوں کا جو شادی ہوئی ان کا جو مہر متعین ہوا اسی پر عمل کیا جائے گا، یا جو معروف حق مہر ہوگا، یعنی ہر زمانے میں ایک معروف حق مہر بھی چلتا ہے، یعنی کہ ایک زمانہ تھا 1000 روپیہ تقریباً ہر کوئی لڑکی بھی کہتی ٹھیک ہے 1000 مجھے قبول ہے، یا جیسے کوئی 5000 روپے کا رواج، ایک عام جو خاندان نارمل لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، متوسط یا غریب لوگ، وہ 5000 کثرت کے ساتھ لکھا جاتا ہے، خاندان کے لوگوں کا عام بھی، تو پھر اس کو مہر مثل پہ محمول کر دیا جائے گا، وہ لڑکا اتنا ہی مہر اس کو ادا کرے گا۔ اب یہ جو مہر ہے، حق مہر کی رقم، اور اس لیے کہ نبی علیہ حضرت عمر پاک نے جب خطبے میں یہ بات کہی کہ عورتوں کے مہر متعین کیے جائیں، عورتوں کے حق مہر متعین کیے جائیں، تو ایک عورت نے کھڑے ہو کے عمر پاک سے کہا تھا کہ جب اللہ کا قرآن کہتا ہے ڈھیروں ڈھیر دے چکو واپس نہیں لے سکتے، عمر تو کیوں پابندی لگاتا ہے؟ تو اس وقت حضرت عمر نے کہا تھا کہ دین کے معاملے میں ایک عورت ایک مرد کا مقابلہ ہوا، مگر دین میں ایک عورت جیت گئی عمر سے۔ تو قرآن پاک نے بھی یہی کہ جب تم مہر دے چکو اب زبردستی واپس سے نہیں لے سکتے۔ نکاح کے وقت متعین ہوا جی 10,000 یا 10 لاکھ روپیہ، اور بعد میں کو ہم تو نہیں دیتے، بھائی اس وقت نہیں ماننا تھا، اس وقت سوچنا تھا میں نہیں دینے کی طاقت رکھتا، صاف کہتے میں اتنا حق مہر نہیں دوں گا، بھائی میرے پاس اتنی طاقت ہے۔ اب جب کر لیا ہے اور اب تو کہتا میں نہیں دوں گا، ہاں لڑکی اپنی مرضی سے معاف کرے الگ ہے، زبردستی اس سے معاف نہیں کرا سکتے، دینے کے بعد زبردستی اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ تو یہ حق مہر کا مسئلہ آج میں نے تقریباً واضح کر دیا ہے۔
مزید کسی کو کوئی ضرورت ہو تو وہ اس میں سوال پوچھ سکتا ہے.